الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے وہ بدعت الحکمہ اللہ میں شہری نے بھی تحریر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت علماء میں امام طبرانی نے بھی تحریر کی، اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی تحریر کی ہے۔ اور حدیث اس طرح سے ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم ولو کان کافرا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ۔ یہ حدیث رسول اللہ ہے، یہ ارشاد رسول اللہ ہے، یہ اسلام کا حکم، یہ ہمارے دین کا حکم کہ مظلوم کی بد دعا سے کرو، بنو کانا و انکان کافرا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حجاب، اس کی بد دعا کے درمیان اس کا کفر حجاب نہیں بنتا، رکاوٹ نہیں بنتا اس سے نان مسلم ہونا، اس کا غیر مسلم ہونا، یہ رکاوٹ نہیں بنتا ہے، بلکہ ڈائریکٹ اس کی بد دعا اللہ تک پہنچتی ہے، ڈائریکٹ پہنچتی ہے اللہ تک اس کی بد دعا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر مظلوم ہے وہ اور کسی مسلمان نے اس پر ظلم کیا، مسلمان نے ظلم کیا اس کے اوپر، تو پھر اس کی بد دعا کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ من سمع رجل ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلمین، اگر کوئی شخص آواز دے، کوئی شخص پکارے کہ مسلمانوں میری مدد کرو، کوئی رجل، کوئی شخص پکارے اے مسلمانوں میری مدد کرو، اور مسلمان کو جواب نہ دے، اس کی مدد نہ کرے، فلیس بمسلمین، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس میں لفظ رجل ہے، لفظ مسلمان نہیں ہے۔ وہ رجل کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے آواز دی مسلمانوں مجھے مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کرو، تو ہر مسلمان کو واجب ہے اس کی مدد کرنا۔ خدا رسول فرما رہے، پھر وہ مسلم نہیں ہے، پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسری حدیث وہ بھی ہے کہ دعوت المظلوم مستجابۃ ولو کان فاجرا، یہ بھی جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اگر مظلوم ہے، کسی نے اس پر ظلم کیا ہے، تو اس کی دعا مستجاب ہے۔ فَفُجُورُ لِلنَّفْسِهِ، اس کا فجور، اس کا فسق و فجور اس کے نفس کی، یعنی اس کی سزا سے ملے گی، مگر اس کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں، اس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے مذہب اسلام۔ لہذا جو بھی کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کرے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو ظلم ہوا ہے کشمیر میں، سب بیچارے نہتے تھے، نردوش تھے، بے گناہ تھے، ان کو مارا گیا، ان کو ختم کیا گیا۔ تو یہ جو ہے اسلام میں بدترین جرم ہے، یہ جو کیا، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ لہذا اس کے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اسلام پہ دشمن مانتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جنہوں نے عمل انجام دیا، ان کو اسلام پہ دشمن مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی مذمتی بیانات آ رہے ہیں، ہندوستان کی طرف سے مذمتی بیان آ رہے ہیں، دنیا کے ہر سربراہ مذمتی بیان دے رہا ہے، لیکن روزانہ فلسطینی غزے میں مظلوم روزانہ مارے جا رہے ہیں، لیکن کوئی مذمتی بیان ان کے لیے نہیں آتا، ان کی حمایت پہ کوئی بیان نہیں آتا۔ ان کا خون جو ہے پانی ہے، ان کا خون نہیں ہے، ان کا خون پانی ہے۔ ان کی گردنیں جو ہیں جو کٹ رہی ہیں، تو وہ ان کی ساختوں کی نہیں، بلکہ جانور بھی اتنے مارے جائیں تب بھی دنیا برداشت نہیں کر پائے گی، پھر بھی اس سال برداشت نہیں کر پائے گا۔ 70,000 مار دیے گئے، اور یہاں اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کشمیر میں مارے گئے، ان میں مرنے والوں میں کوئی عورت نہیں تھی، ان مرنے والوں میں کوئی بچہ نہیں تھا،
ان مرنے والوں میں کوئی عورت نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن فلسطین میں جو دودھ پیتے بچے مارے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے مارے جا رہے ہیں، اور اس پر تم مذمت نہیں کر رہے ہو، تو اس کو بھی آتنکواد نہیں کہہ رہے ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی جو ہے وہ نتنیاہو ہے، اس کی سپورٹ کرنے والا جو ہے وہ امریکہ ہے، جو اس کی مسلسل سپورٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس نتنیاہو کی بھی مذمت ہونا چاہیے، اور اس امریکہ کی حکومت کی بھی مذمت ہونا چاہیے کہ جو اس طرح سے آتنکواد کا اور ساتھ دے رہے ہیں، اور اس طرح سے آتنکوادی سام پنپ رہے ہیں۔ لہٰذا میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ وہاں جو غزے میں بچے مارے جاتے ہیں، جو عورتیں مارے جاتی ہیں، تو ہندوستان میں کچھ کٹر پنتھی خوشی مناتے ہیں، سب نہیں، کچھ کٹر پنتھی جو خوشی مناتے ہیں۔ مسلمان عورت مار دی گئی، مسلمان بچہ مار دیا گیا، مسلمان بوڑھا مار دیا گیا، اب ان کو درد کا احساس ہوگا۔ کیا کوئی اپنا مرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی اپنا مرتا ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے یار۔ اب اس سے میری بنتی ہے، اس سے بنتی ہے، خوشی مناتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اب غزے کی کسی مرنے والے پر خوشی نہ منائیں۔ اب غزہ میں اگر کوئی مار دیا جائے بچہ اور عورت تو اس پر خوشی نہ منائے۔ جس طرح اس کی مذمت ہو رہی ہے اسی طرح اس کو بھی کنڈیم کریں، اسی طرح اس کی بھی مذمت کریں۔ انشاءاللہ یہاں تجربے کے بعد مظاہرہ ہوگا، اس میں شریک ہونا واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ اگر مظلوم کے لیے آواز نہیں بلند کی، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کے باتوں پر، ان کے احکام پر، ان کے فرمان پر چلنے والے ہیں، ہم کو اس مظاہرے میں شرکت کرنا ہوئی انشاءاللہ، تو یہاں نماز کے بعد ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔